أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ سورہ المومنون ہم کر رہے ہیں آج اس کا رکوع نمبر 6 جو کہ لاسٹ رکوع ہے سورت کا، وہ دیکھیں گے پارہ نمبر 18 اور آیت نمبر 93 سے آیات کو دیکھیں۔ قُل ربی اما تُرِینِّی ما یُوعدون، آپ دعا کیجئے کہ اے میرے رب جس عذاب کا ان کافروں سے وعدہ کیا جا رہا ہے، ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اگر آپ مجھ کو دکھا دیں تو اے میرے رب مجھ کو ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجئے۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِیَّکَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور ہم اس بات پر کہ جو ان سے وعدہ کر رہے ہیں آپ بھی دکھلا دیں، قادر ہیں آپ ان کی بدی کو دفیع ایسے برتاؤ سے کر دیا کیجئے جو بہت ہی اچھا ہو۔ ادفع بالتی ہی احسن السیئۃ نحن اعلم بما یصفون، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ کہا کرتے ہیں۔ وقل ربی اعوذ من ہمزات الشیاطین، اور یوں دعا اور آپ یوں دعا کیا کیجئے کہ اے میرے رب میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں شیطانوں کے وسوسوں سے۔ اعوذ بک ربی ان یحضرون، اور اے میرے رب آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ شیطان میرے پاس بھی آئے۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت آ کھڑی ہوتی ہے اس وقت کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار مجھ کو پھر واپس بھیج دیجئے۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ ہوا قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، تاکہ جس دنیا کو میں چھوڑ آیا ہوں اس میں پھر جا کر نیک کام کروں، ہرگز نہیں اس کی ایک بات ہی بات ہے جس کو یہ کہے جا رہے ہیں، اور ان لوگوں کے آگے ایک آڑ ہے قیامت کے دن تک کی۔ تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے بتایا جا رہا ہے کہ اگرچہ یہاں آیت میں خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معصوم اور عذاب الہی سے محفوظ ہونا اگرچہ آپ کے لیے یقینی تھا، اور اللہ کے رسول کا ظالموں کے ساتھ عذاب میں شامل ہونا قطعاً ناممکن تھا، لیکن اظہار عبودیت کے لیے ایسی دعا تلقین فرمائی، اور در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے آپ کے فرمانبرداروں کو ہدایت دینی مقصود ہے کہ ہر ایک اللہ کے غضب و عذاب سے پناہ مانگا کرے، اور یوں کہے کہ اے رب اگر میری زندگی میں آپ کا عذاب ان نافرمانوں پر آنے والا ہو تو مجھے ان کے ساتھ عذاب میں شریک نہ کرنا، اور اپنی رحمت سے تمام آفتوں سے محفوظ رکھنا۔ یہاں ایک پہلو تعلیم کا یہ بھی نکلتا ہے کہ ظلم کی نحوست اور اجتماعی گناہوں کی پاداش میں جب سزا کا کوڑا برستا ہے اور عذاب کی آگ برستی ہے تو صرف برے ہی اس میں نہیں جلتے، بلکہ اس کے ساتھ بعض اوقات بھلے بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہی بتایا کہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے کہ اے پروردگار جب آپ کسی قوم کو فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ کریں تو مجھ کو فتنے سے محفوظ رکھیے، اور مجھ کو ایسی حالت میں اپنے پاس بلا لینا کہ میں فتنے میں مبتلا نہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ غرض یہ اس دعا کی تعلیم سے اظہار عبودیت اور تواضع اور کسر نفسی کی تلقین ہے کہ بندے کو چاہیے ہر وقت اللہ کے عذاب سے ڈرتا رہے، ہے نا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور ظاہر ہے یہ تنبیہ ہے کہ اپنے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارذل عمر سے بھی پناہ مانگی، اور جیسے آج کے دور میں بھی ہم سنتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں محتاجی سے اللہ بچائے، تو محتاجی
بات یہ ہے کہ اصل میں تو ہم محتاج ہی ہیں۔ انسان کمزور پیدا کیا گیا، ہمارے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں کہیں نہ کہیں وہ لوگ بھی ہمارے محتاج ہیں، ہم بھی ان کے محتاج ہیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ ایسی نکاہت اور کمزوری اور نسیان سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے کہ جب انسان بھولنا شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت میں رکھے ہمیں، ورنہ انسان غلطیاں کر سکتا ہے۔ تو یہاں امت کے لیے بھی اس میں ہے کہ اپنے گناہوں سے رجوع کرنا چاہیے، روز 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام کو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا خالی استغفار بھی پڑھتا رہے، ٹھیک ہے۔ جو ایسی غلطیاں ہیں، جو گناہ صغیرہ ہیں، وہ تو ہمارے نمازوں کے ادائیگی کے ساتھ ہی معاف ہو جاتے ہیں۔ گناہ کبیرہ کے لیے خاص طور سے توبہ کرنی چاہیے، لیکن بات پھر وہی آ گئی جو پچھلے رکوع میں بھی ہم نے دیکھی تھی کہ انسان آخرت کو جتنا زیادہ سوچے گا اتنا زیادہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھے گا۔ اگلی آیات کو دیکھیں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، پھر جب سور پھونکا جائے گا تو ان میں باہمی رشتے ناطے اس روز نہ رہیں گے اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، سو جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا سو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، اور جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا سو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا اور جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، ان کے چہروں کو آگ جھلستی ہوگی اور ان میں ان کے منہ بگڑے ہوں گے، کیونکہ تم کو میری آیتیں پڑھ کر سنائی نہیں جایا کرتی تھیں۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، اور تم ان کو جھٹلایا کرتے تھے۔ قالوا، وہ کہیں گے، ربنا غلبت علینا شقواتنا وکنا قوما ضالین، وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہماری بدبختی کہ ہم کو گھیر لیا تھا اور ہم گمراہ تھے۔ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون، اے ہمارے رب، ہم کو اس جہنم سے اب نکال دیجئے، پھر اگر ہم دوبارہ ایسا کریں تو ہم بے شک پورے قصوروار ہیں۔ ارشاد ہوگا، اسی میں پڑے رہو اور مجھ سے بات مت کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ قیامت میں دیکھیں 2 سور پھونکے جائیں گے۔ پہلا سور جو پھونکا جائے گا یہ قیامت سے پہلے ہے، اور جب یہ سور پھونکا جائے گا نفخ سور اول، تو قیامت برپا ہوگی، ٹھیک ہے جی، جو ہم سنتے ہیں، اور آخری 10 پاروں میں اس کا ذکر زیادہ آئے گا۔ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور دنیا ختم ہو جائے گی، سب مر جائیں گے، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل، حضرت اسرافیل کو بھی اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اپنی روح نکال لو، اور اللہ کی ہی ذات رہ جائے گی باقی، اور کتنی دیر رہے گی واللہ عالم۔ اس کے بعد نفخہ سور کی بات آتی ہے کہ دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو قبریں پھٹنا شروع ہوں گی، اور قبروں سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ مردہ نکلیں گے، زندہ ہوں گے، اور حشر کے میدان کی طرف چلیں گے۔ یہاں سے پھر اس کے بعد جو بات آتی ہے حشر کے میدان کی، حشر کی سختیوں کی، اپنے اپنے اعمال نامے کے حساب سے سب کو نزا قبر اور حشر ملے گا، اور اعمال نامہ ملے گا، پلسرات ملے گا، یہ اپنے اپنے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کے حساب سے ملے گا، اور پھر آخرت میں جنت، اور جہاں پہ پھر جنت یا جہنم جزا اور سزا، جس میں انسان نے ہمیشہ رہنا ہے۔ تو یہ دنیا زندگی مہلت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے پر قائم رکھے، اور کفار میں بھی جس کی قسمت میں ہدایت ہے اللہ ان کو ضرور ان کی موت سے پہلے ہدایت سے نواز دے، آمین۔ اگلی آیات کو دیکھیں۔ اِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، میرے بندوں میں ایک گروہ تھا جو ہم سے عرض کیا کرتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے سو ہم کو بخش دیجئے اور ہم پر رحمت فرمائیے، اور آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا
हत्ता अंसूकुम ज़िक्री व कुन्तुम मिनहुम तज़हकून। सो तुमने इनको मजाक करार मुकर्रर किया, यहाँ तक कि उनके मशगले ने तुमको हमारी याद भी भुला दी और तुम उसी से हंसी किया करते थे। इन्नी जज़ैतुहुमुल यौम बिमा सबरु अन्नहुम हुमुल फाइज़ून। मैंने उनको आज उनके सब्र का ये बदला दिया कि वही कामयाब हुए। कुल कम लबिस्तुम फिल अर्ज़ि अदद सनीन। इरशाद होगा कि तुम बरसों के शुमार से किस कदर मुद्दत ज़मीन पर रहे होगे। वो जवाब देंगे, कालू लबिस्ना यौमा औ बाज़ यौमिन फस्सलिल आदीन, कि हम एक दिन या एक दिन से भी कम रहे होंगे। सो गिनने वालों से पूछ लीजिएगा। क़ाल इन लबिस्तुम इल्ला कलीलन लौ अन्नकुम कुंतुम तअलमून। इरशाद होगा कि तुम दुनिया में थोड़ी ही मुद्दत रहे, क्या खूब होता कि तुम समझते होते। अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसम व अन्नाकुम अलैना ला तुरजऊन। हाँ, तो क्या तुमने ये ख्याल किया था कि हमने तुमको यूं ही मुहम्मिल पैदा कर दिया और ये कि तुम हमारे पास नहीं लाए जाओगे। सो फ़तआल अल्लाहुल मालिकुल हक़्क़ु ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम। अल्लाह। सो अल्लाह ताला बहुत ही आला शान है, जो कि बादशाह हकीकी है। इसके सिवा कोई भी लायक इबादत नहीं, अर्श अज़ीम का मालिक है। वमन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखरा ला बुरहान लहू बिही फ़इन्नमा हिसाबुहु इंद रब्बिह इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून। और जो शख्स अल्लाह के साथ किसी और को किसी अल्लाह के साथ किसी और माबूद की भी इबादत करे कि जिस पर उसके पास कोई भी दलील नहीं, सो उसका हिसाब उसके रब के यहाँ होगा। यकीनन काफिरों को फलाह नहीं होगी। वक़ुल रब्बिग़फिर वरहम वअन्त खैरुर राहिमीन। और आप यूँ कहिए, कह दें कि ए मेरे रब, मेरी खताएं माफ़ फरमा, रहम कर, और तू सब रहम करने वालों से बेहतर रहम करने वाला है। अब यहाँ पे देखें, ये सूरत की इब्तिदा क़द अफ़लहल मोमिनून से फरमाई गई थी कि बिलतहकीक मोमिन ही फलाह याब होंगे, और ख़ात्मे पर मुकाबले में इन्नहु ला युफ्लिहुल काफ़िरून फरमाया गया कि यकीनी बात है कि काफिर फलाह याब नहीं होंगे। इस तरह किस खूबी से कलाम को मुकम्मल किया गया। आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़िताब फरमाया जा रहा है कि ये गुफ्तगू तो कुफ़ार से मुतल्लिक़ थी कि अगर ये लोग तालिब मग़फ़िरत और रहमत नहीं हैं तो ना हो, आप और आपके मुतबईन इसको तलब कीजिए और यूँ कहा कीजिए कि ए मेरे रब, मग़फ़िरत फरमाइए, रहम फरमाइए, और आप सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाले हैं। इस सूरत के आखिर की 4 आयात में, यानी अफ़हसिबतुम से सूरह ख़त्म होने तक, बहुत बड़ी फजीलत और तासीर रखती है, जिसका सबूत बाज़ अहादीस से होता है और उलमा मशाइख ने तजर्बा किया कि इसलिए और कि इसमें भी बहुत बरकत है। एक हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाद के लिए एक सिरिया यानी छोटा लश्कर रवाना फरमाया और ये हुक्म दिया कि सुबह शाम ये आयतें पढ़ा करो, यानी अफ़हसिबतुम से वन्त खैरुर राहिमीन तक। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम कहते हैं कि हमने हस्बे अशारिया ये आयतें पढ़ी तो हम सही सालिम माल गनीमत लेकर वापस आए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि इनका गुज़र एक ऐसे बीमार पर हुआ जो सख्त इमराज में मुब्तला था। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसके कान में सूरह मोमिनून की ये आयतें पढ़ी, अफ़हसिबतुम से आखिर तक। वो उसी वक्त अच्छा हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात का इल्म हुआ तो इनसे पूछा गया तो कि तुमने इसके कान में क्या पढ़ा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, ये आयतें पढ़ी थीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम इस ज़ात पाक की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, अगर कोई आदमी जो यकीन रखने वाला हो ये आयतें पहाड़ पर पढ़ दे तो वो पहाड़ अपनी जगह से हट सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो दुआ तलकीन फरमाई थी और जो आज तक अहले ईमान अपनी नमाज में अक्सर पढ़ते हैं, यानी अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ल्मन कसीरन व इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंता फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतन मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंत
गफूर रहीम। ये दुआ इस आखिरी आयत वक़ुल रब्बिग़फिर व अरहम अंत खैरुर राहिमीन के बराबर है। अल्लाह ताला हमें भी अपने दिल की गहराइयों से इस दुआ को अपनी नमाज़ों में मांगने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ पे सूरह अल मोमिनून मुकम्मल हो गई और बड़ी अच्छी खूबसूरत दुआएं थी। और आज के जिस तरह तौहीद की बात हुई है और पिछले रुकू में आखिरत के इनकार की बात है, तो इंसान खसारे में अगर वो आखिरत का इनकार करता है। और आजकल के मुसलमान जो अपने आप को रोशन ख्याल मुसलमान कहलाते हैं, और बात यह है कि दीन 1400 साल पहले भी वही था, आज भी वही है और आगे भी वही ही रहेगा आने वाले वक्तों में। जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया हक़ बात है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हक़ हैं, दीन इस्लाम हक़ है। अल्लाह ताला इसी पर हमें कायम रखे मरते दम तक। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात। आपसे दुआओं की दरख्वास्त है, अल्लाह ताला हमारा ख़ात्मा बिल ईमान करे, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।